اب حضرت زینب کے پاس آپ تھوڑا وقت زیادہ گزارنے لگے. حضرت عائشہ نے کہا حضرت حفصہ سے، دیکھو یہ زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، ہمارے پاس نہیں گزارتے، کوئی چکر چلا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی کو بدبو سے بڑی نفرت ہے. تو حضرت زینب ان کو شہد پلاتی تھیں، شہد کا پانی، تو اس لیے وہاں تھوڑی دیر لگ جاتی تھی. جب تمہارے پاس آئیں گے نا تم کہنا یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر ایک بدبودار بوٹی تھی، جب وہ میرے پاس آئیں گے نا میں بھی یہی کہوں گی، تو پھر وہ زینب کے پاس جانا چھوڑ دیں گے. تو اب یہ جنت کے سردار ہیں. لستن کاحد من النساء، تمہارے جیسی عورت دنیا میں کوئی ہے نہیں. وازواجہ امہاتہم، اور پوری امت کی مائیں اللہ نے کہا، اور اپنے نبی سے کہا لا یحل لک النساء من بعد، میرے نبی ان سے شادی کے بعد آپ کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے. اللہ نے اتنی پابندی لگائی. تو جب حضرت حفصہ کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ بو آ رہی ہے آپ کے منہ سے، مغافیر کی بو آ رہی. میں کچھ نہیں، میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا اور تو کچھ نہیں. اب ہوئی بات اثر کرتی ہے چاہے نبی کیوں نہ ہو. آیا اب حضرت عائشہ کے پاس، عائشہ سے تو عشق تھا آپ کو، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. کہنے لگے وہ حفصہ بھی کہہ رہی تھی میں نے تو بس وہاں شہد پیا ہے زینب کے پاس. انہوں نے کہا پھر اس میں ہوگی، ضرور ہوگی. تو انہوں نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں آئندہ کبھی زینب کے ہاتھوں شہد نہیں پیوں گا. اب یہ بڑی خوش. تو اللہ نے چوری پکڑ لی اور قرآن اتار دیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. میرے نبی جس چیز کو تیرے رب نے حلال کیا کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے. اللہ نے اسی وقت ڈانٹ پلا دی. وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ قَالَتْ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ نَبَّأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. پورے سٹوری اللہ نے سنا دی کہ یہ آپ کی دو بیگمات نے سازش کی ہے کہ نبی ہمارے پاس زیادہ ٹائم گزاریں، تو آپ نے ان کی نہیں ماننی. آپ نے پہلے طرح ٹائم دینا ہے زینب کو جیسے پہلے دے رہے ہیں. بشر تھے وہ، فرشتے نہیں تھے، وہ جنت کی حوریں نہیں تھیں، دنیا کی عورتیں تھیں. تو یہ زندگی میرے نبی نے 9 عورتوں کو نبھانا کوئی آسان کام، مختلف مزاج کی. اچھا ایک دفعہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. اب صحابہ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی باری کب آئے. ان 5 نے یہ مشورہ کیا کہ جب عائشہ کی باری ہوتی ہے تو صحابہ ہدیہ آ کے دیتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو کوئی ہدیہ نہیں آتا، تو یہ تو ہماری حق تلفی ہے. تو کوئی بات کرے جا کے. اب کسی کی ہمت نہ ہو تو کسی نے کہا فاطمہ سے کہو، وہ بات کر لیں گی اور ان کی بات مان بھی لیں گی. تو انہوں نے حضرت فاطمہ کی منت کی تو جا ہماری طرف سے نا یہ ہمارا گلہ بتا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سارے تحفے عائشہ کے گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں آتا ہے. تو جب حضرت فاطمہ آئی تو اللہ کے نبی اور حضرت عائشہ ایک ہی رضائی میں دونوں لیٹے ہوئے تھے. تو حضرت فاطمہ جھجک گئی، لیکن وہ پیچھے سے پورا وفد تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیگمات ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں کچھ شکایت کرتی ہیں. عائشہ نام نہیں لیا. تو آپ نے کہا بیٹی کیا شکایت ہے؟ یہ تھا نا مسئلہ، کیا شکایت؟ آپ نے یہ نہیں کیا. بیٹی فاطمہ کیا تجھے یہ پسند ہے جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہ جی یا رسول اللہ. کہ پھر میں عائشہ سے پیار کرتا. حضرت فاطمہ چپ کر کے اٹھی اور واپس جاؤ بھائی آپے لڑ لو، میری توبہ، میں اپنے باپ نے نہیں ناراض کر سکتی. حضرت زینب نے کہا بھائی کھی جاوے گی. وہ آ گئی
حضرت فاطمہ عائشہ کے گھر اور آ کے جو چڑھائی کی. پھر ایک بات یہ تھی کہ اللہ نے نکاح پڑھا. دوسری بات یہ تھی کہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب، تو انہوں نے آ کے حضرت عائشہ پہ چڑھائی کی. پورے زور اللہ کا نبی خاموش، ایک لفظ نہیں بولے. اور حضرت عائشہ کہنے لگی میں نے یوں کر کے دیکھنا شروع کیا اللہ کے نبی کے چہرے کو کہ کیا تاثر ہے. تو میں نے دیکھا کہ چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہوا کہ مجھے بھی اجازت دے رہے ہیں میں تم ہی زور لا گا. کہنے لگے پھر میں چڑھ گئی. پھر میں نے وہ سنائی کہ زینب کا روزہ ہی ہو گیا اور وہاں سے جلدی سے نکل گئی. میری نبی کی زندگی ایک عام انسان جیسی زندگی. اگر آپ ایک عام زندگی نہ گزارتے تو ہم فالو کیسے کرتے؟ اپنے نبی کی زندگی ہے. بچوں کو ٹائم دو، اپنے آپ کو ٹائم دو، آپس میں مل کے بیٹھو. ماں باپ ہیں ان کو ٹائم دو. اب میاں بیوی ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایک دوسرے کا حال لو اور دو. اس سے محبت پروان چڑھتی ہے اور فیملی بنتی ہے. جب ہم مریں تو پیچھے فیملی چھوڑ کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ اولاد ایک دوسرے کپڑے پاڑ رہے ہوں. تو بھائیو میری بہنوں، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے. تو اس میں آپ نبی کی زندگی پڑھو. میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں. اور قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو. اور آپس میں خاموش رہنا سیکھو. بیوی اپ ہو جائے تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ، خامن اپ ہو تو آپ ڈاؤن ہو جاؤ. تو چونکہ بالکل کچھ نہ ہو یہ ناممکن ہے. یہ جنت میں ہوگا یا نہیں ہوگا. ہماری ایک دھوبن تھی ہمارے دیہاتی ماحول، وہ آ گئی بھائی بڑی موٹی تھی، چھوٹا جا قد. تو ایک موٹی ہوئے ایک قد چھوٹا ہوئے وہ تو پوری تلوار بن جاتی ہے. تو وہ میری بہن کے پاس آئی، کہتی بی بی اے میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں. اس کے 4 بیٹے تھے، 4 بہو ہیں. تو میں نے کوئی تویز دے اس ساریاں میریاں نوکر بن جائیں. ہوں میری بہن تو پتہ ہے سارا کام ماسی شریف دا اپنا. تو ابھی میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ تعویذوں کا دیس ہے ہمارا ملک. تو میری بہن نے ایک چھوٹا سا کاغذ لیا، اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کے اس کو رول کیا کہ ماسی شریفہ جس لیے تیری لڑائی ہوئے یہ تعویذ تو ایتھے رکھ کے نا چک مار کے بہ جانا. تعویذ ڈگے نہیں نتا تو برباد ہو جانے. اس نے کی کیتا ماسی شریفہ نے چپ کرایا. ہفتے بعد وہ آ گئی، وہ بی بی تو کی تعویذ دیتا ہے، میرے تی لڑائی مک گئی. میری بہن آکھے او کہ میں پوچھا کہ وہ تعویذ دی برکت ہے کوئی لڑائی نہیں. کیوں؟ ماسی شریفہ جی چپ کر گئی. تعویذ دی برکت ہے، اس کا جھگڑا ختم ہو گیا. اپنے جھگڑوں کو خاموش رہ کے ختم کرو. بول کے ہمیشہ بڑھیں گے، خاموش رہ کے ختم کرو. اور ایک دوسرے کو اظہار محبت کیا کرو، ایک دوسرے کو لقمے کھلائے. اپنے بچے بڑے بھی ہو جائیں تو ان کو ایسے گلے لگاؤ جیسے چھوٹا بچہ ہو. تمہارے لیے تو وہ بچہ ہی ہے. ان کو ایسے گلے لگاؤ جیسے وہ چھوٹا بچہ ہو. چاہے شادی ہو جائے بیٹے کی ان کو اس طرح ڈیل کرو جیسے چھوٹا میں ان کو ڈیل کرتے تھے. تو انشاءاللہ آپ کے گھر کی زندگی بہت خوبصورت ہو. یہ یاد رکھنا کبھی پیسے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی نبی والے اخلاق سے بنتی ہے. اس کے لیے آپ سیرت پڑھو، آپ قرآن پڑھو، آپ تبلیغ میں 3 دن کے لیے جائیں. اس کا آپ کو بہت نفع ہوگا. اس کے ارادے کرو. سارے بھائی نیت کرتے ہو نا انشاءاللہ. چلو درود شریف پڑھو. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفل بنا ما انت اہل. یا اللہ ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہماری غلطی کوتاہیاں معاف فرما. یا اللہ جو تیری چاہت ہے اس پہ قائم فرما، جو تیرے حبیب کی چاہت ہے اس پہ ہمیں قائم فرما. ہمارے گھروں میں نبی والی زندگی کو زندہ فرما.
ہمارے جابز میں اپنے نبی والے اخلاق زندہ فرما۔ یا اللہ سب سے ہمارا دل صاف کر دے، بغض سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، نفرت سے پاک کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک و صالح بنا، اور یا اللہ جو اس ماحول میں بگڑ کے دور چلے گئے انہیں واپس لوٹا دے یا اللہ، انہیں سچا مسلمان بنا دے یا اللہ، جو ایمان پر قبروں میں چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما، اور جب ہمارے جانے کا وقت ہے ایمان پہ خاتمہ فرما۔ ان سارے خواتین و حضرات کو اپنے خزانوں سے بہت ہی اعلیٰ جزا عطا فرما، انہوں نے تیری بات کو سنا، 2 گھنٹے تک سنا یا اللہ، جو کچھ ہم نے کہا ہے اپنے فضل سے اس پہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں نبی والے اخلاق عطا فرما، نبی والا نرم دل عطا فرما، ہمیں معاف کرنے والا بنا، معافی مانگنے والا بنا، ہمیں برکت والا رزق عطا فرما، ہمیں برکت والا رزق عطا فرما، ہماری اولادوں کے لیے دین پہ چلنا آسان فرما، دین پہ چلنا آسان فرما، ہمارے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا یا اللہ۔ جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں تو ہی ان کے دل کی مرادوں کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اپنے فضل کرم سے اپنے محبوب کے صدقے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اور یا اللہ جب ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، تیری جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں ایسی زندگی سے بچا لے جو دوزخ کی طرف لے جائے، ہمیں وہ زندگی دے جو جنت کی طرف لے جائے یا اللہ۔ ہم سب سے اور ان سب آنے والے مہمانوں سے اور میزبان سے یا اللہ تو راضی ہو جا، وصلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔